السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو اسٹوریز ود طیب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کی بھیجی ہور اسٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی ہم سے اپنا کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بایو میں ایک نمبر ایڈ ہے اور ایک ای میل ایڈریس بھی ایڈ ہے، آپ ہم سے اپنی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ میرا نام علی ہے اور بائیکنگ میرا جنون ہے۔ پچھلے سال اکتوبر میں اور میرے بچپن کا دوست عمران اپنی بائکوں پر ناران سے بابل سر ٹاپ کی طرف نکلے۔ موسم بہت خوبصورت تھا، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ پہاڑوں کی خوبصورتی رات کے وقت کتنی خوفناک ہو جاتی ہے۔ ہم ہائی وے سے آگے نکلے تو سورج ڈل چکا تھا اور بادلوں نے پورے راستے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دھند اتنی بھر گئی تھی کہ سامنے کا راستہ نظر آنا بالکل ناممکن تھا۔ ہم نے سوچا کہ کہیں رک جاتے ہیں، لیکن وہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ اچانک ہمیں سڑک کے کنارے ایک کچا راستہ نظر آیا۔ وہاں ایک بورڈ لگا تھا جس پر دھندلا سا لکھا تھا شارٹ کٹ ریسٹ ہاؤس۔ ہم نے سوچا کہ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے یہ بہترین جگہ ہوگی۔ ہم نے اپنی بائکس اس کچے راستے پر ڈال دیں۔ وہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ دونوں طرف صرف گہری کھائیاں اور گھنے چیر کے درخت تھے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بائک چلانے کے بعد میری ہیڈ لائٹ کی روشنی ایک شخص پر پڑی۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ چل رہا تھا۔ اس نے پرانے زمانے کا ایک لمبا کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین تھی جس کی روشنی نیلی مائل تھی۔ میں نے بائک روکی اور اسے پوچھا، بھائی یہاں کوئی ریسٹ ہاؤس ہے؟ اس نے مڑ کر میری طرف نہیں دیکھا، بس ہاتھ کے اشارے سے آگے جانے کو کہا۔ اس کی انگلیاں غیر معمولی طور پر لمبی اور پیلی تھیں۔ جب وہ چل رہا تھا تو اس کے قدموں کی آواز نہیں تھی، جیسے وہ زمین پر چلنے کی بجائے ہوا میں تیر رہا ہو۔ عمران نے میرے کان میں کہا، علی یہاں سے نکلو، یہ بندہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ہم تھوڑا آگے بڑھے تو ایک پرانی لکڑی کی عمارت نظر آئی۔ ہمیں لگا کہ وہی ریسٹ ہاؤس ہے۔ ہم اندر گئے تو وہاں ایک میز پر 3 پلیٹیں سجی تھی اور ان میں کھانا تازہ دھواں چھوڑ رہا تھا، جیسے کوئی ہمارا ہی انتظار کر رہا ہو، لیکن وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اچانک باہر سے ہماری بائکس کی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ ہم بھاگ کر باہر نکلے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ بائکس اپنی جگہ پر تھیں، لیکن ان کے انجن تپ رہے تھے، جیسے کوئی انہیں میلوں تک بھگا کر لایا ہو۔ تبھی ہمیں جنگل کے اندر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہی لالٹین والا آدمی تھا جو اب ایک درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھا ہمیں ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بلی کی طرح چمک رہی تھی۔ ہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی بائک سٹارٹ کی اور اسی راستے پر واپس بھاگے۔ وہ راستہ جو آتے وقت آدھے گھنٹے کا تھا، اب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ عمران کی بائک اچانک بند ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر کک ماری تو دیکھا کہ اس کی بائک کے پچھلے ٹائر کو کالے بالوں والے ہاتھوں نے مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ میں نے اپنی بائک سے اتر کر پتھر مارے اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی میں نے اونچی آواز میں تلاوت کی، وہ ہاتھ غائب ہو گئے اور تبھی جنگل میں ایک دردناک چیخ گونجی۔ ہم نے بائکس فل سپیڈ میں بھگائیں اور جب مین روڈ پر پہنچے تو سورج کی پہلی کرن نکل رہی تھی۔ اگلے دن ہم نے مقامی لوگوں سے اس ریسٹ ہاؤس کا پوچھا۔ انہوں نے خوف سے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بتایا کہ وہاں 40 سال پہلے ایک ایسی آگ لگی تھی جس میں ایک ساتھ پورا خاندان جل کر مر گیا، اور اب وہاں کوئی راستہ یا مکان موجود نہیں۔ اور آج بھی جب میں اپنی بائک کی سروس کرواتا ہوں تو اس کے ٹائروں سے وہ کالی مٹی اور جلے ہوئے بالوں کی بو آتی ہے جو مجھے اس رات کو یاد کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو طیب بھائی، یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو بہتر لگے تو اپنے چینل پر شیئر کر سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام دانیال ہے اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میرا داخلہ لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی میں ہوا۔ میں ایک درمیانے طبقے سے تھا، اسی لیے میں نے کالج کے مہنگے ہاسٹل کی بجائے شہر کے ایک پرانے علاقے میں ایک سستا ہاسٹل ڈھونڈ لیا۔ وہ عمارت کیا میں پاکستان سے بھی پہلے کی تھی۔ اونچی چھتیں،
لکڑی کے پرانے دروازے اور لمبی تاریک راہداریاں۔ وارڈن نے مجھے تیسری منزل پر کمرہ نمبر 304 کی چابی تھمائی اور ایک عجیب سی نظر مجھ پر ڈالی، جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پایا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی اور پرانی کتابوں کی بو آئی۔ کمرہ کافی بڑا تھا، لیکن وہاں صرف ایک بستر اور ایک میز تھی۔ رات کے 12 بجے جب میں پڑھنے بیٹھا تو مجھے برابر والے کمرے 305 نمبر سے دیوار پر ناخن رگڑنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا شاید کوئی دوسرا طالب علم ہوگا، اسی لیے میں نے دیوار پر دستک دی کہ شور نہ کرے۔ آواز فوراً بند ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے اپنے کمرے کے دروازے کے نیچے ایک پرچی اندر آتی دکھائی دی۔ اس پر لکھا تھا روشنی بند کر دو، وہ دیکھ رہا ہے۔ میں ڈر گیا اور دروازہ کھول کر باہر راہداری میں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں واپس آ کر لیٹ گیا، لیکن نیند جیسے کوسوں دور تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بستر کی بائیں طرف آ کر بیٹھا ہے۔ میں نے کمبل سے تھوڑا سا جھانک کر دیکھا تو میرا خون جم گیا۔ وہ ایک لڑکا تھا جس نے یونیورسٹی کی وہی شرٹ پہن رکھی تھی جو میں نے پہنی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا اور اس کی آنکھیں حلقوں میں دھنسی ہوئی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی گردن موڑ رہا تھا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے ہلکی سی سرگوشی کی، کمرہ نمبر 304 کبھی خالی نہیں رہتا۔ اگلے دن میں نے وارڈن سے اس کمرے کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ ٹال گیا۔ میں نے ہمت کر کے کمرے میں موجود پرانی لکڑی کی الماری کو کھسکایا۔ اس کے پیچھے دیوار پر ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو باہر والے کمرے میں کھلتی تھی۔ جب میں نے اس میں جھانکا تو دیکھا کہ کمرہ نمبر 305 تو سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ وہاں صرف ایک کالی دیوار تھی اور اس پر خون سے ہزاروں بار لکھا تھا، مجھے باہر نکالو۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ پرچی دینے والا کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ کوئی ایسی روح تھی جو وہاں قید ہو چکی تھی۔ اسی وقت الماری کے اندر سے وہی کر کر کی آواز آئی اور الماری کا دروازہ خود بخود کھلنے لگا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور بغیر پیچھے مڑے وہاں سے بھاگا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے درجنوں قدم میرے پیچھے دو رہے ہیں۔ جب میں ہاسٹل کے مین گیٹ پر پہنچا اور پیچھے مڑ کر تیسری منزل کی طرف دیکھا تو وہاں وہی لڑکا کھڑا تھا اور میرا ہاتھ ہلا کر شکریہ ادا کر رہا تھا، جیسے میں نے الماری ہٹا کر اسے آزاد کر دیا ہو۔ بعد میں پتہ چلا کہ 1990 میں ایک طالب علم نے اسی کمرے میں خودکشی کی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ کوئی اسے دیوار کے پیچھے سے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بھائی اس دن کے بعد میں نے اپنی پوری زندگی میں اس ہاسٹل کا رخ نہیں کیا، اور آج بھی جب میں اس ہاسٹل کے پاس سے گزرتا ہوں تو میرے جسم میں ایک سنسنار سی دوڑ جاتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکا آج بھی وہاں موجود ہے۔ تو طیب بھائی، یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اگر آپ کو یہ سٹوری تھوڑی بھی پسند آئی ہو تو اسے اپنے چینل پر لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو ایسی مخلوقات سے اپنے ایمان میں رکھے۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی سٹوریز پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، کیونکہ اکثر لوگ ویڈیو تو دیکھتے ہیں مگر لائک اور سبسکرائب نہیں کرتے۔ ارے بھائی، لائک اور سبسکرائب فری ہے، کر دو، آپ کا کیا جاتا ہے؟ اس سے میرا جذبہ پختہ ہوتا ہے اور مجھے کام کرنے کا دل کرتا ہے، اور میں آپ کے کمنٹ کا لازمی جواب بھی دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بھی ہم سے اپنا کوئی سچا واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعی لوگوں کے پاس پہنچنا چاہیے، تو آپ ہم سے اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں، جس کے لیے بایو میں ایک نمبر ایڈ ہے اور ای میل ایڈریس بھی ہے۔ آپ ہم سے اپنی سٹوری وائس کے ذریعے یا لکھ کر بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آپ سب کا سٹوری سننے کے لیے دل سے شکریہ۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔